اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے اسٹرالوجی کے بارے میں لے کے آئے ہیں ویڈیوز۔ اس کا پارٹ 1 ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے ہم کہ اگر اس کی تاریخ میں جائیں تو یونانی اسٹرالوجی الگ ہے، برصغیر کی الگ ہے، چائنیز الگ ہے، مایا ہے، کالدیانی ہے، کبالا کی ہے، لیکن ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ سمپل دو اسٹرالوجی سسٹم جو چل رہے ہیں، یونانی اور جوتش، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں باری باری سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے چلیں گے۔ جیسے پڑھنے کے لیے کسی لینگویج کو اس کی بیسک ABC یا الف ب سیکھنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کی بیسک بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بیسک اس کی جو ہے وہ 7 سٹارز کے اوپر ہے۔ ویسے تو نیپچون، پلوٹو، یورینس بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن ہم اسے کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو یہ ساتھ میں آپ کی وہ تمام معاملات آپ کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ 7 سٹار، پہلا سٹار ہے سن، جسے اردو میں سورج کہتے ہیں، شمس اور سوریہ ہندی میں، اور دوسرا ستارہ ہے مون، جس کو قمر بھی کہتے ہیں، لونا بھی کہتے ہیں، چندرما بھی کہتے ہیں، اور مشتری جس کو جوپیٹر بھی کہتے ہیں، برہسپتی بھی کہتے ہیں، گرو بھی کہتے ہیں، اور مرکری یعنی عطارد جسے بدھ بھی کہتے ہیں، اور مریخ جسے منگل کہتے ہیں اور مارس کہتے ہیں، اور زہرہ جسے وینس اور شکر کہا جاتا ہے، اور زحل جسے سنیچر، سنی، سیٹرن کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے 7 سٹار۔ انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ان کے آگے منصوبات جو ان کے ساتھ ہم پریڈکشنز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ تمام منصوبات ایک اگلی آڈیوز میں بیان کیے جائیں گے، وہ آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور 12 برج وہ یاد کریں۔ سب سے پہلا برج ہے ایریز، حمل، جس کا مالک ہے مریخ، اور دوسرا ہے ٹورس، سور، تیسرا ہے جوزا، جیمنائی، چوتھا سرطان، کینسر، پانچواں لیو، چھٹا سنبلا، ورگو، ساتواں میزان، لبرا، اور آٹھواں اسکارپیو، عقرب، اور نواں کوس، جدی جسے کہتے ہیں، اور کیپریکون کہتے ہیں، کوس جسے کہتے ہیں، اور جدی جو سا ہے اس کو کہتے ہیں سیجیٹیریس، دلو ایکویریس، اور پائسز ہوت۔ یہ 12 برج ہیں اور ان کے سٹارز ہیں۔ مثال کے طور پہ حمل اور عقرب کا مریخ ہے، اور ٹورس کا اور میزان کا، سور اور میزان کا جو ہے وہ زہرہ ہے، اور جوزا کا اور سنبلا کا عطارد ہے، اور سرطان کا مالک قمر ہے، اور لیو اسد کا مالک شمس ہے، اور نواں گھر کوس اور پائسز، یعنی کوس اور ہوت، سیجیٹیریس اور پائسز، اس کا مالک جو سا ہے وہ مشتری ہے، اور کیپریکون اور ایکویریس، جدی اور دلو کا مالک جو سا ہے وہ زحل ہے، جسے شنی کہتے ہیں۔ تو یہ 12 برج ہو گئے۔ ان 12 برجوں کے بھی منصوبات، پھر 12 جو زائچے کے 12 خانے ہوتے ہیں، ان کے بھی الگ الگ منصوبات ہیں کہ پہلے خانے کا تعلق جو ہے وہ بندے کی پرسنالٹی، ذات اور صحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ دوسرے خانے کا تعلق کھانے وغیرہ سے ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اگلی آڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، اور جو منصوبات بتائے جائیں وہ آپ یاد کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ تو اس کا جو تعلق ہے الکلائمی کے ساتھ بھی ہے۔ نجوم ایک ایسا
علم ہے جو روحانی کثیر علوم کے بیچ میں داخل ہوتا ہے. جیسے دنیاوی طور پہ میتھمیٹکس ہے، وہ تمام علوم کے درمیان میں گھس جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی دوسرا علم نہیں گھستا. اسی طریقے سے نجوم روحانی علوم یا اکلٹ سائنسز کے علوم میں تمام میں شامل ہے. اگر آپ تھوڑا بہت اسے سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ الکلامی کا حصہ ہے، یہ علم الرادات کا حصہ ہے، یہ ہست ریکھا ہاتھ کو دیکھنے کا حصہ ہے، یہ علم جفر میں کام آتا ہے، جفر آثار میں کام آتا ہے، اور کیرل میں رمل میں کام آتا ہے. اور یہ جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو دوسرے علوم میں آسانی ہو جائے گی. اور کم از کم آپ کو لگن نکالنا آنا چاہیے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونانی اور جوتش کے میں لگن کیسے نکلے گا، تالے لگن، تالے جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ نے پریڈکشن کیسے کرنی ہے، کسی شخص کو کیسے آپ پہچان سکتے ہیں، اس کی بیماری کو، اس کا علاج کو، یہ کیسے اس کا علاج کرایا جائے اور کس سے کرایا جائے. اگر وہ علاج کرا رہا ہے تو اس کا ڈاکٹر ٹھیک ہے یا نہیں، اس کی میڈیسنز ٹھیک ہیں اس کے لیے کہ نہیں، اور آپ نے ملازم رکھنا ہے وہ آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے، کوئی چوری ہوا، کوئی گمی ہوئی چیز، وہ آپ ساری ذائچے سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے آپ یہ 7 ستارے اور 12 برج یاد کریں. نیکسٹ ٹائم سے ہم سیدھا ان کے منصوبات شروع کریں گے جو سب کے لیے ہی فائدہ مند ہوگے، نئے سیکھنے والوں کے لیے بھی اور پرانوں کے لیے بھی. شکریہ. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور اس سے زیادہ معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.